جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان پروگرام چغلیوں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ماں کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور کل بہت ہی جذبوں کے ساتھ مدر ڈے منایا گیا ہے، تو ہم بھی چاہتے تھے اپنے پروگرام میں کہ مدر ڈے کے حوالے سے کچھ بات کریں، کچھ اپنے جذبے جو ہے، کچھ اپنے خیالات کنٹریبیوٹ کریں۔ اور اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہوگا، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی فون کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو ماں کے حوالے سے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ فلاں قصاب ہوگا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک قصاب وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو اشتیاق ہوا، آپ دیکھنے چلے گئے، اس قصاب کو تلاش کیا آپ نے جا کے، تو دیکھا کہ وہ ایک قصاب اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور گوشت بنا بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو بالآخر جب اس کی دکانداری ختم ہوئی تو اس نے گوشت کے چند ٹکڑے ایک کپڑے میں لپیٹے، تو آپ نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھی میں تمہارے گھر مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں ایک رات۔ تو وہ بڑی خوشی خوشی لے گیا کہ ایک پردیسی ہے میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو موسٹ ویلکم، گھر لے گیا۔ اچھا، آپ گھر گئے، دیکھا کہ اس نے جا کے تو ان کو ایک کمرے میں بٹھایا اور خود اٹھا اور جا کے کچن میں اپنا وہ گوشت کو بنایا، صاف ستھرا کیا، بنا کے تیار کر کے روٹی بنائی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے روم میں گیا جہاں ایک بوڑھی عورت تھی، تو جا کے پہلے منہ صاف کیا، ان کا خدمت کی تھوڑی سی کو کر کے، پھر ایک ایک نوالا بھگو کے تو اس نے اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالا۔ جب کھانا کھلا چکا، منہ صاف کیا، ہاتھ دھلوائے، تو عورت نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، تو قصاب مسکرایا۔ تو مسکرانے کے بعد اس نے کیا کہا تھا کہ تمہیں اللہ جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ دے گا۔ تو قصاب مسکرا کے کہنے لگا، کہاں میں اور کہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات پاک۔ تو یہ ماں کی دعا اور اللہ کی قبولیت کہ اتنا درجہ ماں کا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہو تو ماں کی زیارت کر لو۔ تخلیق جس طرح اللہ تعالیٰ نے کی، اسی طرح ماں کس طرح اولاد کو جنم دیتی ہے اور باپ کس طرح ساتھ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بچے ہوں، 4 ہو، 5 ہو، 10 بچے ہوں، کس طرح ماں باپ رات دن ایک کر کے اپنی قربانی دے کے ان کی پرورش کرتے ہیں، چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں ان کو۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہی اولاد جب اپنے پیروں پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی تھے، اور انہی ماں باپ کو، اسی ماں کو جس نے ان کو پالا پوسا ہے، اٹھا کے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، تو اس وقت تو دکھ سے، درد سے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوال ہے، پھر ماؤں کے کتنے روپ ہیں، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب محمود سلطان کراچی والے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ شفیق صاحب جی، اور آپ کے ساتھ ہیں جناب سعید ملک صاحب۔ ملک صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جی، تو اچھا، سب سے پہلے میں محمود بھائی آپ سے شروع کریں بات۔ میں تو ایک شعر سے شروع کروں گا، پھر آپ سعید صاحب چلیں۔ تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے آپ بتائیں کہ آپ ماں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کیا ہے؟ ماں کے قدموں میں سکون آج بھی ملتا ہے مجھے۔ جی، ماں کے قدموں میں سکون آج بھی ملتا ہے مجھے، ماں کی تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے مجھے۔ واہ واہ۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جی، جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ جو گھر اس ہستی سے محروم ہو وہ گھر نہیں قبرستان ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اس کی نعمت سے محروم
محروم ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. حالات جیسے بھی ہو, کچھ بھی حالات ہو, ماں ہوتی ہے, لیکن ماں کے جذبات وہی ہوتے ہیں جو ازلی ہیں. اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ماں کی اولاد کے لیے اٹوٹ چاہت ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے. ماں دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو, کسی بھی جگہ کی ہو, مشرقی ہو یا مغربی ہو, اپنی اولاد پر جان نشاور کرتی ہے. کبھی آپ نے سوچا حرف ماں, میم الف نون, 3 الفاظ پر مشتمل یہ ہے ماں, خود میں کیا کچھ سمائے ہوئے ہیں. میم سے محبت جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. الف سے ارماں جو وہ اپنی اولاد کے بارے میں اپنے دل میں بسائے رکھتی ہے. نون سے نور جو اولاد کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر مشعل ہے. میری تشریح ہے. ماشاءاللہ. جی ملک صاحب, آپ کیا کہیں گے ماں کے بارے میں؟ میں تو جی اب ماں ایک بہت عظیم رشتہ ہے, اور ماں پہلا گود ہے جو کہ انسان کی پرورش کے لیے ہوئی. اگر قرآن کے حوالے سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے لیے فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں کہ احسان کرے اپنے والدین پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ زکوٰۃ دیں اور نماز قائم کریں. پھر آگے جا کے بنی اسرائیل کی سورت جو ہے اس میں بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا. پھر آگے جا کے فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کہ اگر والدین کا ایک یا دونوں کے سامنے بڑھاپے میں آ کے سامنا آپ کا ہو رہا ہو تو ان کو اف تک نہ کریں, انہیں کوئی تکلیف نہ دیں, اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے, اور ادب سے ہمیشہ پیش آنا ان کے ساتھ. پھر آگے جا کے بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ محبت اور خاکساری کا پہلو سے آگے جھکائے رکھنا, اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں ان کے حق میں, اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرنا. تو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار فرمایا ہے کہ والدین کا جو ہے کتنا بڑا مقام ہے. جہاں نماز کا ذکر ہے, جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے, کسی بھی دین کا ارکان کا ذکر ہے, وہاں پہ والدین کی خدمت کا, عاجزی کا, انکساری کا بھی ذکر ہے. تو ہمیں والدین کے سامنے اسی عاجزی, انکساری, اسی خدمت کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو انہیں عظمت, جو انہیں مقام رتبہ دی ہے. پھر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خدمت کس کی کرنی چاہیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی کرنی چاہیے, پھر کہا کہ ماں کی. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی کرنی چاہیے, پھر فرمایا ماں کی. پھر یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی خدمت کرنی چاہیے, تو پھر باپ کا نام دیا گیا کہ اس کے بعد باپ کا نام آتا ہے. تو قرآن کے حوالے سے دیکھیں, حدیث کے حوالے سے دیکھیں, تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کا رتبہ یا ماں کا رتبہ اتنا عظیم رتبے سے نوازا ہے, اور قیامت والے دن جو انسان کو اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا, اس کی پہچان ماں ہوگی. اس لیے ماں کو جو بالکل, یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. ایک بچہ دیکھیں نا, 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے, کس اذیت سے وہ نہیں گزرتی. ٹھیک ہے, کس طرح بچے کا جنم ہوتا ہے, کس طرح تخلیق ہوتی ہے, تو کس حالات سے کہ وہ اس کا وہ سنتے ہیں کہ جی مائیں کہ بچہ جگہ گیلی کرتا ہے تو وہ بچے کو اٹھا کے تو خشک جگہ پہ ڈالتی ہے اور خود وہ گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ماں کی صورت کیوں بدل جاتی ہے. وہ ماں کی محبت کہ چھوٹی سی ہمیں ٹیس بھی اٹھتی تھی اولاد کو تو اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا کہ امی, ماں. وہ ماں کو ہی پکارتا ہے ہیلپ کے لیے کہ مجھے پناہ بھی وہیں ملے گی, مجھے سکون بھی وہیں ملے گا, اور میری ساری خواہشات کی جتنی تکمیل ہے وہ ایک ماں کا وجود ہے جو مجھے دے سکتا ہے. لیکن جب وہ خود پیروں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, سمجھدار ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اب عقل مند ہوں, اس گھر میں اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں, مجھے بہت سا شعور آ گیا ہے, پھر وہ ماں کو کہتا ہے کہ یہ تو بوڑھے خیالات ہیں, یہ آپ کے اپنے دور کی باتیں ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے, وہ ماں کا جذبہ وہ کدھر چلا جاتا ہے پھر نوجوانوں میں؟ پھر میں یہی کہوں گا جی